الرحیم السلام علیکم کلاس 4 بچوں، آج ہمارا سبق کا عنوان ہے واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج کے معنی اوپر چڑھنے کے ہیں، اور معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف بلایا گیا اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ چونکہ یہ سفر رات کے وقت ہوا تھا، اس لیے اسے اسراء بھی کہتے ہیں۔ ترجمہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1۔ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس تک لے گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری تکلیفیں صبر اور شکر کے ساتھ برداشت کیں جو کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو پہنچائیں۔ بالآخر ان آزمائشوں کے ختم ہونے کا وقت بھی آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے وعدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں۔ کامیابی کے اس زمانے کی ابتدا واقعہ معراج سے ہوئی۔ معراج کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ نبوت کے 12ویں سال ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر پر رات کو قیام فرما رہے تھے اور نماز عشاء پڑھ کر سوئے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل امین آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور کہا کہ آپ زمزم کے کنویں کے پاس آئیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے انہوں نے ایک جانور کو پیش کیا جس کو براق کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور براق بہت تیز رفتاری سے اڑتا تھا۔ حضرت جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے خانہ کعبہ اور پھر بیت المقدس لے گئے۔ وہاں تمام انبیاء کرام جمع تھے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر امامت کے لیے کھڑا کیا اور تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ اس کے بعد آسمان کا سفر شروع ہوا۔ مسجد الاقصی میں نماز ادا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے، اس کے بعد آپ دوسرے آسمان کی طرف چلے۔ یہاں پر آپ کی ملاقات آپ کو یہ بھی دکھایا گیا کہ ثواب اور عذاب کے مختلف مناظر آپ کو دکھائے گئے۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو ایک عظیم الشان محل بیت المعمور دیکھا۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات۔ ساتویں آسمان پر اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی آپ کی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے کیا کہا کہ آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچیے۔ پھر انہوں نے آپ کو وہاں تک پہنچا دیا اور سدرۃ المنتہا ساتویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے۔ سدرۃ المنتہا ایک بیری کے درخت کا نام ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے آگے حضرت جبرائیل امین بھی نہیں جا سکتے، جو تمام سرداروں کے سردار ہیں، تمام فرشتوں کے جبکہ سردار ہیں، لیکن وہ اس مقام سے آگے ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتے، وہ وہیں پر رک گئے۔ اس کے بعد اس سے آگے کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی شروع کیا اور تنہائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور انتہائی قریب پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ سے باتیں بھی کیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری باتیں کیں ان سے اور بہت سارے احکامات بھی دیے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے۔ والدین، مسافروں، یتیموں اور رشتہ داروں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حسن سلوک کرو، فضول خرچی اور کنجوسی سے بچو، اولاد کو مفلسی یعنی کہ اگر پیسہ نہ ہو اور کھانے پینے کو نہ ہو، بے انتہا مفلسی ہو، اس کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو چاہے کچھ بھی ہو، اور بے حیائی کے کاموں سے بچنے کی بھی تاکید کی کہ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو اور بے حیائی کے کاموں سے بچو۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت الہی کی نشانیاں بھی دکھائی گئیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز بھی فرض کی اور جو کہ ہمیں معراج کے واقعے کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کا تحفہ ہمیں عطا کیا۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی نازل ہوئیں جن میں اسلام کی عقائد کے بارے میں اور ایمان مکمل ہونے کے بارے میں مکمل طور پہ ذکر کیا گیا ہے۔ سفر معراج سے واپسی پر کیا ہوا کہ آسمانوں کا سفر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لائے۔ صبح ہوئی تو واقعہ معراج کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی چچا زاد بہن جن کے گھر میں آپ رات کو قیام آپ نے کیا تھا، جہاں سے آپ جو ہے مکے کی طرف گئے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ ام ہانی سے آپ نے ذکر کیا اور کہا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف تشریف لے گئے، جہاں سب سے پہلے آپ کی ملاقات ابو جہل سے ہوئی۔
آپ نے سب تمام واقعے کا ذکر وہاں پہ کیا تو ابو جہل نے وہاں آپ کا واقعہ سن کے لوگوں کے ساتھ مل کر خوب مذاق اڑایا۔ واقعہ معراج کی خبر جو ہے پورے مکے میں پھیل گئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب سفر معراج کا علم ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے تو یہ ضرور سچ ہوگا، اور آپ نے اس کی تصدیق کی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق یعنی سچ بولنے والے کا لقب عطا فرمایا تھا۔ شکریہ۔